حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ پر کئی ایک اعتراضات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس اعتراض کی نسبت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رشیدیہ کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ فتاوی رشیدیہ میں اس نام کی اور اس قسم کی کوئی عبارت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عبارت حضرت کی طرف غلط منسوب ہے۔ حضرت نے کہیں کسی اپنی کتاب میں یہ عبارت تحریر نہیں فرمائی، نہ حضرت نے کبھی یہ بات اپنی زبان سے فرمائی ہے، نہ آپ نے کبھی اپنے قلم سے تحریر فرمائی ہے۔ یہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ پر افتراء ہے، الزام ہے، ایک بالکل محض جھوٹ ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف گھمن صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرما لی کہ جناب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس عبارت کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ فتاوی رشیدیہ میں کسی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ جناب والا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کا جھوٹ میں پکڑتا ہوں۔ آپ جتنی بھی اس کی تعویلیں کی ہیں سب آپ نے من گھڑت تعویلیں کی ہیں۔ اس پہ دیگر بھی آپ کی کتابوں کے اندر بھی اس عبارت کو نقل کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس عبارت کا دفاع کیا گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کا جناب والا فتاوی رشیدیہ ہے۔ اس فتاوی رشیدیہ میں جناب والا صفحہ نمبر 237 پہ یہ عبارت ہے، تو اس کا آپ مطلب بتائیں کیا ہے اس کا پھر مطلب؟ پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس پر دلیل بھی دے دی قرآن مجید کی کہ کذب یعنی کہ جو جھوٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت داخل ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبی مان لیا۔ جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیبی مان لیا ہے، عیبی مان لیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جھوٹ بولتا نہیں۔ تو اب اس پوری عبارت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا نہیں ہے لیکن قدرت کے تحت داخل ہے۔ حالانکہ جو دلیل دی گئی ہے قرآن پاک کی آیت کی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ جو شے ہوتی ہے ہر ممکن شے میں داخل ہے، اور جو شے بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوتی ہے، اور جو ناممکن ہوتی ہے بلکہ واجب یا محال ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کو ختم کر کے بے علم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ان چیزوں کا تعلق جو قدرت اور ارادے کے ساتھ نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور قدرت میں نقص پیدا نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں کے اندر نقص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور قدرت میں شامل نہ ہو سکیں اور ان کے متعلق نہ ہو سکیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کذب ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا یہ عیب ہے اور یہ محال ہے، اور جو محال ہوتا ہے وہ تحت قدرت داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کو تحت قدرت مانا ہے۔ اب دیکھیے میں جناب والا آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کرتا ہوں، اور وہ عبارت جناب والا النبراس، یہ شرح قائد النصفی، اس میں عبارت یہ موجود ہے۔ اس میں جناب کذب کلام اللہ تعالی محال، کلام الہی کا کذب محال ہے۔ اب اس میں بھی النبراس میں بھی یہ عبارت موجود ہے، اور المقاصد کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ المقاصد میں عبارت جو موجود ہے جناب والا وہ عبارت اس طرح ہے کہ محال ہوا جہلہ او کذب تعالی ان ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہل یا کذب دونوں محال ہے، برتری ہے اسے ان سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک اور محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 219 ہے، اور جو المقصد الخامس ہے اس میں جناب والا یہ ساری عبارت آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اللہ یہ جو آگے عبارت درج کی گئی ہے اس میں بھی جناب والا یہ بات وَهَذَا وَقَدْ بَيَّنَّا فِي بَحْثِ الْكَلَامِ امتناع الْكِذْبِ عَلَى الشَّارِعِ، یہاں پر بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کذب محال ہے، اور یہ شرح مقاصد کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے دو کتابیں آپ کے ساتھ، اور شرح فقہ اکبر جو ہے اس کی شرح میں امام اللہ علی قاری نے تو بالکل اس کی پہ وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وَالْكِذْبُ عَلَيْهِ محال، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب محال ہے۔ جب محال ہے تو محال داخل قدرت ہوتا ہی نہیں، تحت قدرت ہے ہی نہیں۔ تو اس پر آپ جناب والا شرح المواقف کے اندر بھی عبارت یہ موجود ہے، اور المسامرہ کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، اور کافی جگہوں پر یہ عبارت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کذب کی نسبت کرنا، کذب مان لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو عیبی ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، محفوظ ہے، معمون ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ لوگوں نے کذب کو داخل تحت قدرت مانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے عیبی مانا ہے۔ تو جو چیز محال ہوتی ہے وہ تحت قدرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔